السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو اس ویڈیو میں بات کریں گے اتحاد امت اور سنی اسے جلیل سمجھتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2564 میں دینک جیون کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے فرقے لوگ ہمارے عقیدے اور ہمارے علماء کی عزت کرے تو ہمیں اس حدیث کے تحت ان کے علماء اور اتحاد امت والی ٹاپکس کو کمپلیٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ان کے سمادھان کو جانیں گے۔ کیا ہم جو سنی فرقے ہیں، اس سنی فرقے میں جو آپس میں جو فرقے بنے ہوئے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث ہیں، اس کے بعد وہابی ہیں، بریلوی ہیں، ان سبوں کے بیچ میں کیا ایکتائی آ سکتی ہیں، بھائی چاری آ سکتی ہیں؟ کیا اسلام کے مطابق ان سبوں کے بیچ کی جو بیسک وواد کیا ہے، ان سبوں پہ کمپلیٹ کر کے سولوشن کریں گے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ چلیے اپنے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہم نے پارٹ 1 میں دیکھ لیا تھا، اس پارٹ 1 میں دیکھ لیا تھا کہ جنرل جو دینک جیون میں جو زمینی استر پہ جو عام وواد ہے، اس کے بعد ان بیچوں کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدوں کو پارٹ 1 میں دیکھا تھا۔ ساتھ ہی اس کے بعد حدیث پاک بھی دیکھے تھے، صحیح بخاری کے، صحیح مسلم شریف کی اس حدیث پاک کو بھی دیکھا تھا۔ اس کے بعد پارٹ 1 میں ہم نے سلام عام کرنے والی جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو دیکھا تھا۔ اور آج ہم پارٹ 2 جو ہے، اس پارٹ 2 کو اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ وہ پارٹ 2 میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ پارٹ 2 ہم لوگ کا اسٹارٹ ہونے والا مسجد کے تالے کھولنے کا ایتہاسک سمجھوتا۔ آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بنے رہیے آخر تک، بہت ہی علمی گفتگو ہونے والے، اور اس ویڈیو کے آخر تک ہم جانیں گے کہ کیا اس چیز کو سمادھان کر سکتے ہیں، کیا شریعت کے مطابق اس کو سالو کر سکتے ہیں، کیا شریعت کے انوسار کیا ہم پھر سے واپس ایک فرقے بن سکتے ہیں، یا ایک دین کو ماننے والے ہیں تو الگ الگ فرقے سے کیا جو الگ ہو گئے ہیں، یا پھر الگ عقیدے میں ہیں، یا الگ وواد ہے، کیا اس کو سالو کر کے ایک بن سکتے ہیں؟ تو آئیے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مسجد کے تالے کھولنے یا ایتہاسک سمجھوتے۔ اتر بھارت کا ایک پرمکھ قصبہ مسجد وواد گھٹنا۔ دیوبندی اور اہل حدیث نمازیوں کے بیچ زور سے آمین اور رفادین کو لے کر وواد اتنا بڑھا کہ مسجد میں تالہ بندی کی نوبت آ گئی اور معاملہ تھانے تک پہنچ گئے۔ اتر بھارت کے ایک جگہ جو ہے، وہاں کی ایک کہانی ہے، وہاں کی ایک گھٹنا ہے کہ ایک ہی بستی تھی یا ایک ہی علاقہ تھا، خاص کر کے سٹیز ہوتا ہے، اس سٹیز میں دیوبندی اہل حدیث کیا ہے کہ ایک جگہ رہتے تھے، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ کسی کارن سے نہیں، ایک دفعہ کی کہانی ہے کہ جب نماز ہوتی ہے، اس نماز میں آخر میں کیا ہوتا ہے، الحمد شریف ختم ہونے کے بعد آہستہ آمین کہنے کا، آہستہ مطلب کسی کے اندر آہستہ آمین کہنے کا، کسی زور سے آمین کہتے ہیں، تو اہل حدیث لوگ جو ہے یا دیوبندی لوگ ہیں، ان کے بیچ میں رفع دین یا زور سے آمین کہنے کے چکر میں اتنی بڑی وواد ہو گئی کہ مسجد میں تالہ بندی کی نوبت آ گئی، بات تھانے تک پہنچ گئی، آپس کی وواد اتنی بڑھ گئی۔ اس کے بعد یہ کیا ہے، تو دونوں پکشوں کو سمجھ کر سمجھدار بزرگوں اور علماء کی ایک ساجھا کی بیٹھک بلائی گئی۔ یہ طے کیا گیا کہ نماز کے طریقے سنت کے وبھن پہلوؤں سے ثابت ہے کہ پرتیک ویکتی اپنی آستھا کے انوسار نماز پڑھنے کی پورن स्वतंत्रता دی گئی ہے، اور دونوں پکشوں کے علماء نے संयुक्त रूप سے بھاشن دے کر شانتی استھاپت کی ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ کی رسی اور جماعت کا مہاتم ہے۔ 90% بنیادی عقیدہ جو ہے ساجھا، وہ سب کا ایک ہے، 10% میں شاخیہ متبھید ہے۔ اللہ کا ہاتھ جماعت ایک جٹ سمودائے پر ہے، اور جو شخص اللہ علیحدہ الگ ہوتا ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت جو ہے قرآن جامع الترمذی حدیث نمبر 2166 میں البانی جو ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو یہ حدیث پاک کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت ایک جٹ سمودائے، یعنی کہ اللہ کا ہاتھ تھام لو، اور کیا ہے کہ جماعت ایک سمودائے میں رہو، جو شخص علیحدہ الگ ہوتا ہے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کی رسی پکڑنا، قرآن اللہ کی ایک وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، اسے مضبوط دھاگے سے تھامے رکھو اور طریقہ وبھاجن مت کرو۔ ابن ماجہ 43 سے، یعنی کہ اللہ رب العزت ارشاد خود فرماتا ہے، جو ایک جٹ، ایک کمیونٹی، ایک سمودائے اللہ کی رسی کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، اس کے لیے، ورنہ جو الگ ہو رہا ہے، جو علیحدہ ہو رہا ہے، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور موجودہ استر پہ جو عقیدہ ہیں، جو زمینی وواد ہیں یا کسی بھی طرح کا وواد ہے، اس پہ ہم ویڈیو در ویڈیو جب لائیں گے تو چیزوں کو اچھی طریقے سے آپ ہمارے ویڈیو سے جان چکیں گے۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ان ساری ٹاپکس، ان ساری موضوع کو کور کرنا بڑی مشکل ہے، بس اتنا سمجھیے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، ایک ساتھ رہنے کے لیے، اللہ کے رسی کو تھامنے کے لیے اگر الگ ہو گئے تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ ہم جو وواد کر رہے ہیں، ان ووادوں میں الگ ہے، متبھید ہے، ان سب چیزوں پہ۔ اب آگے آئیے، آپسی بھائی چارہ اور عیب پوشی غلطیاں چھپانا۔ حدیث نمبر 9 میں مسلمان کے عیب پوشی کرنا، جس نے دنیا میں کسی مسلمان کو عیب چھپایا، عیب پوشی کی، مسلمان قیامت کے دن اللہ گناہوں اور عیبوں کو چھپائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک نمبر
2580 में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी कि हदीस पाक के प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया में किसी भी मुसलमान के, यहाँ पे ना लिखा हुआ है किसी भी फ़िरका, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है किसी भी फ़िरका, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, बल्कि ये हदीस नंबर सही मुस्लिम के 2580 में किसी भी मुसलमान, और मुसलमान में सब आता है, दुनिया की डेटा, दुनिया की किताब, दुनिया का अकीदा, और यहाँ तक कि सब लोग कहते हैं। तो दुनिया कि किसी भी मुसलमान को ऐब छुपाना, ऐब पोशी करना, क़यामत के दिन अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे छुपाएगा, ऐबों को छुपा देगा। उसके बाद आइए कि बरेलवी या देवबंदी भाई की नमाज के तरीके या सामान्य तौर पे कोई गलती देखे तो चौराहे पर उसका तमाशा बनाने के बजाय अकेले इज्जत के साथ इस्लाह करें। मैं फिर से कह रहा हूँ इस वीडियो में कि इतनी छोटी सी वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल्स में क्या भी बात का जर है, क्या है, नहीं है, उसको नहीं कंप्लीट एक्सप्लेन किया जा सकता। अगली वीडियो लेके आऊँगा तो इंशाल्लाह उसमें और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे बस हम छोटी सी, उसके बाद आपस में पीठ ना फेरना, आपस में नफरत ना करो, एक दूसरे से जलन मत रखो, ना ही एक दूसरे से मुंह फेरो, पीठ मत दिखाओ, बल्कि अल्लाह के बंदे बनकर भाई भाई बन जाओ। सही मुस्लिम और सही बुखारी शरीफ के हदीस नंबर है 6065 में। समाज में अंतर जातीय अंतर कह दूँ